साहिल अदीम साहब ने माशरे को एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी माशरा जो पहले ही दानिशवराना पसमानदगी का शिकार है उसे मज़ीद पसमानदगी की तरफ धकेलने का जो है वो एक मिशन शुरू किया हुआ है। और उनकी ये जो गोल मोल बातें हैं कि जी बस जो भी हाकिम है वो कुरान की बात करे और कुरान के निज़ाम को नाफिज कर दे। मसला ये है कि दुनिया का कोई भी मज़हब जो है वो मोनोलिथिक नहीं होता, उसमें फ़िरके होते हैं। साहिल अदीम साहब भी वही कोशिश कर रहे हैं कि जी एक मज़हबी रियासत बनाई जाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मज़हब कोई मोनोलिथिक फ़िनोमिनन नहीं है, कोई एक जैसी चीज़ नहीं है। दुनिया में कभी भी मज़हब के नाम पर कोई रियासत मारिज़ वजूद में नहीं आई या कोई मज़हबी रियासत नहीं रही। जिसको साहिल अदीम या दूसरे लोग मदीने की रियासत को अगर मज़हबी रियासत कहते हैं, तो इन रियलिटी मदीने की रियासत में तमाम शहरियों को जो है बराबर के हुकूक़ हासिल थे। और मिसाक मदीना में जो है ये बात वाज़ेह की गई थी कि यहूदियों को भी मुकम्मल मज़हबी आज़ादी। कुछ मौरख़ीन ने तो यहाँ तक लिखा है कि उस रियासत में रहने वाले सारे मुसलमान, यहूदी, ईसाई या दूसरे मज़ाहिब के लोग, यहाँ तक कि पैगन्स जो है उनको उम्मा का पार्ट करार दिया, वन नेशन करार दिया। मज़हब के नाम पर जो चीज़ इमर्ज होती है वो सेक्टेरियन स्टेट होती है। अगर साहिल अदीम साहब फिर पाकिस्तानी माशरा ऑलरेडी बड़ा मज़हबी माशरा है, फ़िरका वाराना माशरा है, मज़ीद वहाँ पर अगर किसी थियोक्रेसी की उलूही रियासत की आप बात करेंगे तो वहाँ पर मज़ीद फ़िरका वाराना कशीदगी जो है वो बढ़ेगी। मज़हब के नाम पर जो चीज़ मारिज़ वजूद में आती है वो फ़िरका वाराना रियासत आती है। दुनिया में कोई ऐसी रियासत नहीं है जिसको आप मज़हबी रियासत कह सकें, क्योंकि मज़हबी रियासत बुनियादी तौर पे एक ऐसी रियासत होगी जिसमें कम अज़ कम एक ही मज़हब के मानने वालों को तमाम बराबर के हुकूक़ हासिल हों। ईरान एक मज़हबी रियासत है, उनकी शूरा निगहबान में आपको कोई हनफ़ी, कोई शाफ़िई, कोई मालिकी नहीं मिलेगा, कोई सुन्नी या बरेलवी या देवबंदी या अहले हदीस नहीं मिलेगा। सऊदी अरब एक मरहले पे मज़हबी रियासत थी, अभी भी किसी हद तक है, और उनकी शूरा में भी आपको कोई शिया, कोई बरेलवी या किसी और मकतब फ़िक्र का नहीं मिलेगा, बल्कि एसेंशियली दैट वाज़ ए वहाबी गवर्नमेंट। जो ईरान में गवर्नमेंट थी वो एक शिया गवर्नमेंट थी। इसी तरह अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की गवर्नमेंट थी 90 की दहाई में, वो दैट वाज़ एसेंशियली अ देवबंदी गवर्नमेंट। उनकी शूरा में भी आपको कोई शिया, कोई बरेलवी, कोई दूसरे मकतब फ़िक्र का आपको बंदा नहीं मिलेगा। इसी तरह वेटिकन सिटी जो है वो एसेंशियली एक कैथलिक स्टेट है। वहाँ कोई भी आपको कैल्विनिस्ट, लुथेरियन या प्रेस्बिटेरियन या ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, नेस्टोरियन, जैकोबाइट जो ईसाइयत के मुख्तलिफ फ़िरके हैं, उन फ़िरकों में से कोई जहोवा विटनेस हो या मॉर्मन्स हो, वो कोई नहीं मिलेगा, वो एक फ़िरके तक महदूद है। तो ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है जो साहिल अदीम साहब चला रहे हैं। और पाकिस्तान में जिन लोगों ने कुरान का नाम लिया है, उन्होंने ऐसी भयानक गलतियाँ की हैं और लोगों के सामने ऐसे वो एक्सपोज हुए हैं कि ये एक बार फिर चाह रहे हैं कि कोई मज़हब का नारा लगाकर आगे आ जाए। जनरल ज़िया ने कुरान और सुन्नत का नाम लगाया, लोगों को कोड़े मारे, ख़वातीन के जो है वो लाहौर में दुपट्टे खींचे गए, थोड़ी फाटक केस में सिंधी लड़कों को लाइन अप करके गोलियां मारी, सहाफ़ियों को कोड़े मारे, जेलों को भर दिया, सियासी कारकुनान से दानिश्वरों पर पाबंदियाँ लगीं, गद्दारी के मुकदमात बने। बिल्कुल इसी तरह हमारे मुल्क में जमात इस्लामी ने कुरान और सुन्नत का नारा लगाया, जब चाहा उन्होंने जो है वो जमहूरियत को इस्लामी निज़ाम करार दे दिया, जब चाहा उसे काफिराना निज़ाम करार दे दिया। डॉक्टर इसरार साहब ने कुरान और सुन्नत का नारा लगाया और वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मुनाफिक जनरल ज़िया की गोद में जाके बैठ गए, उसकी शूरा के मेंबर बने। पीटीवी पर जो है वो उन्होंने काफ़ी तवील अरसे उसी डिक्टेटर की उसमें साया में जो है वो पीटीवी पर आते रहे। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में जमात इस्लामी और दूसरी मज़हबी तंजीमों को देख लें जिन्होंने कुरान और सुन्नत का नाम लिया। फिर जितनी फ़िरका वाराना तंजीमें हैं वो सब कुरान और सुन्नत का ही नाम लेती हैं, चाहे वो तहरीक नवाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया हो, चाहे वो सिपाही साहबा हो, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, चाहे वो अफ़गान तालिबान हो। और फिर इन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद क्या किया, मसलन अफ़गान तालिबान ने जो है वो लाखों की तादाद में लड़कियों को जो है वो तालीम से महरूम किया। बिल्कुल इसी तरह आप देखेंगे 90 की दहाई में जब वो आए तो उन्होंने कंप्यूटर जलाए, टेलीविज़न सेट जलाए।
تو یہ لوگ جو مذہب کا نام لے کر حکومتیں بناتے ہیں، قرآن و سنت کا دعویٰ کر کے حکومتیں بناتے ہیں، قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، یہ سب سے زیادہ عوام کو بے وقوف بناتے ہیں، سب سے زیادہ عوام کو لوٹتے ہیں۔ آج بھی جو قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں، مولانا طارق جمیل نے جو اپنا آؤٹ لیٹ کھولا ہے، اس پر الزام ہے ان کے مخالفین کا کہ وہ 1200 روپے کا تو ناڑا بیچ رہے ہیں۔ جنید جمشید نے جو اپنا قرآن اور سنت اور اس کی ساری باتیں کرتے رہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے اپنی پوری بزنس ایمپائر بنائی، بالکل اسی طرح تقی عثمانی، رفیع عثمانی صاحب نے افغان جہاد، قرآن و سنت کی باتیں، اور آج ان کی آپ لگژریز دیکھیں، ان کی مال و دولت دیکھیں۔ الیاس قادری صاحب سنتوں کا اجتماع اور یہ چیز ساری زندگی کوئی کام نہیں کیا، آج جو ہے وہ کروڑوں میں بلکہ اربوں میں جو ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح ساحل ادیم صاحب کا بھی یہ مسئلہ ہے، جگہ جگہ قرآن و سنت کی بات کریں، پھر انہوں نے وہ ایک اکیڈمی بنا دی، اس اکیڈمی میں آپ $150 منتھلی دیں، آپ جو ہے وہ $80 منتھلی دیں، $50 منتھلی دیں، اور ان کے خیال میں یہ وہ بہت بڑی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ دوسرا ان کا یہ جو خیال ہے کہ جی یہ 30-40 لاکھ لوگوں کا، 1 کروڑ لوگوں کا کوئی گروپ تیار کیا جائے، اس میں ایک ایلیٹ ہو، یہ کون سی نئی بات ہے؟ افلاطون کا جو سہ طبقاتی نظام تھا، ایرسٹوکریٹک کمیونزم جسے کہتے تھے، اس میں جو گارڈین کونسل تھی، جو گارڈین کلاس تھی، تو گارڈین کلاس میں جو لوگ آئیں گے وہ فلاسفرز آئیں گے، اس میں ایک فلاسفر کنگ ہوگا، تو اس میں تو کوئی چیز نہیں ہے۔ ہندوازم میں جو منو سمرتی کا قانون ہے، اس نے جو 4 کلاسیں بنائی ہیں، اس میں برہمن ایک طریقے سے انٹلیکچوئل ہے، جو کھتری کے ساتھ جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ حکومت کرے گا۔ یہ ساحل ادیم صاحب کا کہنا، یہ آئی کیو لیول اور یہ انتہائی نسل پرستانہ ہے، اور اس کا بڑا کیپٹلسٹک بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ جب فرانس سے شروع ہوا، جرمنی میں اس پہ امپلیمنٹیشن ہوا، اور یہ مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پہ یہ جیرن ڈائمنڈ پاپوا گنی، نیو گنی اور دوسری جگہ گیا، 25 سال ریسرچ کر کے اس نے جو ہے وہ کتاب لکھی جیرن ڈائمنڈ نے، جس کی 1 ملین سے زیادہ کاپیاں بٹیں، تو وہاں پر اس نے بتایا پاپوا گنی، نیو گنی، کئی علاقوں میں بچوں کو 4-4 5-5 زبانیں آتی تھی، لیکن ان کا جو ویسٹرن اسٹینڈرڈ آف آئی کیو ہے وہ اس پر نہیں اتریں گے۔ پاکستان کے کئی علاقے ہیں، گلگت بلتستان میں، جہاں پہ بہت سارے بچوں کو جو ہے 4-4 5-5 زبانیں آتی ہیں، لیکن ان زبانوں کی کیونکہ مارکیٹ میں ویلیو نہیں ہے، وہ زبان فرینچ، انگلش، جرمن، اٹیلین، اسپینش یا عربک نہیں ہے، یا چائنیز نہیں ہے، تو ان کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے۔ تو یہ انتہائی نسل پرستانہ تصور ہے آئی کیو کا، جو یہ یہاں پہ پروموٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جو قرآن کے نام پر جو ایک تھیوکریسی نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے یہ بتائیں کہ قرآن کے ترجمے میں مسئلہ نہیں، لیکن جو اتنی تفاسیر ہیں، تفسیر نعیمی ہے، مفتی احمد یہ نعیم یار خان کی، وہ دجال کی 2 اقسام بتاتے ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب دجال کے اور امام مہدی کے حوالے سے دوسری باتیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ڈاکٹر اسرار ہیں، ان کا نقطہ نظر ڈیفرنٹ ہے۔ آپ کے ہاں تفسیر نعیمی ہے، کنز الایمان ہے، معارف القرآن ہے، ضیاء القرآن ہے، مختلف تفاسیریں، آپ کس پر کریں گے؟ ہر مولوی لڑنے شروع ہو جائے گا کہ نہیں جی ہمارے قرآن کی تشریح کو جو ہے مانا جائے، بریلوی کہیں گے کہ جی وہ کنز الایمان کو مانا جائے، دیوبندی کہیں گے معارف القرآن کو مانا جائے، اور جماعت اسلامی والے کہیں گے کہ نہیں جی تفہیم القرآن کو مانا جائے۔ تو خدا کے لیے جو مذہب کے نام پر آپ تھیوکریسی کی طرف ملک کو دھکیل رہے ہیں، پہلے ہی پاکستان میں مذہبی شدت پسندی ہے، فرقہ واریت ہے۔ جنرل ضیاء جو مذہب کے نام پر آیا، اس نے ملک میں مزید فرقہ واریت پھیلائی، ملک کو کلاشنکوف اور یہ منشیات کا تحفہ دے کر گیا، ملک کو فرقہ واریت کا تحفہ دے کر گیا، ملک میں مولویوں کو مضبوط کر کے گیا۔ آج ساحل ادیم صاحب بھی وہی کر رہے ہیں، طارق جمیل کے ساتھ کبھی بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کسی دوسرے مولوی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور بات یہ قرآن و سنت کی اور اس کی، اور ان کا بالکل یہ غلط تصور ہے کہ یورپ میں جو ہے انہوں نے کسی مذہبی گورنمنٹ کے تحت وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کی۔ آج وہ ناروے وغیرہ کی جب مثالیں دیتے ہیں، تو یورپ نے اگر یا مغرب نے ترقی کی تو اسی وقت کی جب انہوں نے اپنے مذہبی طبقات کو جو ہے نا کک مار کے نکالا، ورنہ وہاں پر 1000 سال تک جب مذہبی طبقات کا ڈومینیشن رہا، سینکڑوں برس تک وہاں پر جو ہے پیپیسی کی کئی سینچری تک جو ہے وہ گورنمنٹ رہی۔ اس گورنمنٹ میں کیا ہوا، جس کو مرگی کا مرض ہوتا تھا، کہتا ہے کہ شیطان گھس گیا اس کے جسم میں، کوڑ کے مریض کو کہتے تھے کہ جی اللہ کا عذاب ہے، جو یہ کہتا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اس کو پرسیکیوٹ کرتے تھے، سائنسدانوں کو پرسیکیوٹ کرتے تھے، فلسفیوں کو زندہ جلاتے تھے، اختلاف کرنے والے کو جو ہے وہ مارتے تھے۔ ہمارے مولوی بھی یہی کرتے ہیں۔
تو پاکستان میں پہلے ہی مولویوں نے عذاب کیا ہوا ہے، پہلے ہی مولویوں نے جو ہے وہ لوگوں کا جینا دشوار کیا ہوا ہے. اب یہ جو ہے پینٹ شرٹ پہن کر اور تھوڑا سا شرٹ نکال کے پھر بھائی جو آپ اگر ان مولویوں کی باتوں کو مانتے ہیں تو روایت کر لیں، پگڑی شگڑی آپ بھی باندھ لیں. آپ کیوں یہ دو چار انگریزی کے جملے بول کر اور پینٹ کوٹ پہن کر یہ کوشش کرتے ہیں؟ ہر بندہ یہاں پر مذہب پہ چورن بیچ رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھتے رہیں کہ جنرل مشرف کے دور میں رحمان رحیم والے وہ لوگ آئے تھے، پھر اس سے پہلے جنرل ضیاء کے دور میں ڈاکٹر اسرار صاحب آئے تھے، جنرل ایوب خان کے دور میں ڈیفرنٹ تھے، اور جنرل یحییٰ کے دور میں جماعت اسلامی، اور اس سے پہلے بھی جماعت اسلامی پاکستان میں یہی چل رہا ہوتا ہے. اور اب جو ہے جنرل باجوہ کے دور میں یہ تحریک لبیک کا ظہور ہوا. پاکستان میں اس کے علاوہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. 9 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے غربت میں رہ رہے ہیں. 67% لوگوں کے پاس پکی چھت نہیں ہے. 80% لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے. اور یہ لوگ نکلتے ہی نہیں ان کے مذہبی معاملات سے اور فرقہ وارانہ معاملات سے. کوئی کھیرا کاٹنے کی ترکیب بتا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ مذہب کے نام پہ مسواک بیچ رہا ہے، ٹوپی بیچ رہا ہے، کپڑے بیچ رہا ہے. کوئی ساحل ادیم کی طرح جو ہے وہ پہلے مذہب کے نام پر باتیں کرتا ہے، پھر وہ ایک اکیڈمی بنا لیتا ہے اور اس میں پھر وہ جو ہے وہ ڈالر میں پیسے لے کر لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہوتا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ تھیوکریسی میں آپ نے کسی معاشرے میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اگر ایران میں تھیوکریسی رہی ہے تو ایران کا شمار کوئی دنیا کے ان ممالک میں نہیں ہوتا جہاں خوشحالی یا فائنینشیل یا مالی خوشحالی کا لیول بہت اچھا ہو. افغانستان میں تھیوکریسی ہے اور وہاں کا حشر آپ دیکھ لیں. وہاں پر اس وقت یمن، افغانستان، صومالیہ، سوڈان یہ دنیا کے ان ممالک میں شامل ہیں جہاں پر ایک بڑی تعداد فاقہ کش لوگوں کی ہے، جہاں پہ خواتین بڑے پیمانے پہ بھیک مانگ رہی. طالبان ان کو پڑھنے نہیں دیتے، وہ کوئی نوکری نہیں کر سکتی، یہاں بھیک مانگ سکتی ہیں. تو قرآن و سنت کے نام پر جو حکومتیں آئیں انہوں نے یہ دکھایا، چاہے وہ سوڈان میں عمر بشیر کی گورنمنٹ ہو، چاہے افغان طالبان کی گورنمنٹ ہو، یا اور دوسری حکومتیں رہی ہوں یا مذہبی جماعتیں رہی ہوں، انہوں نے معاشرے کو جو ہے وہ قرآن و سنت کا نام لے کر، مذہب کا نام لے کر معاشرے کو تباہی کی طرف دھکیلا. شام میں آپ دیکھ لیں کہ بنیاد پرستوں نے کیا کیا، مصر میں بنیاد پرستوں نے کیا کیا، لیبیا میں بنیاد پرستوں نے کیا کیا، اور مزید ساحل ادیم صاحب جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر کے پاکستان میں مذہبی طبقات کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، جس سے معاشرہ مزید تباہی کی طرف جائے گا. تو عام آدمی کو ساحل ادیم جیسے لوگوں کی چالاکیوں سے جو ہے وہ تھوڑا سا ہوشیار رہنا چاہیے. اور سب ذرا جا کے ان کی ویب سائٹ پہ بھی دیکھیں کہ یہ دین کی خدمت ڈالروں میں کر رہے ہیں. جو ڈالر 9 کروڑ پاکستان میں غریب لوگ ہیں، ذرا بتائیں کوئی $150 دے سکتا ہے یا کوئی $80 دے سکتا ہے ماہانہ، یا $50 دے سکتا ہے جو انہوں نے پورا فیس کا وہ تانتا لگایا ہوا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مذہب کو انسان کا ذاتی معاملہ قرار دیں، مذہب کو اجتماعی معاملات میں لے کر نہیں آئیں، ورنہ معاشرہ فرقہ واریت کی طرف جائے گا اور مذہبی کشیدگی کی طرف جائے گا.